سوال تھوڑا سا تشنہ رہ گیا تھا، کیا خدا پاسٹ بدل سکتا ہے؟ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ ہماری ڈویژن ہے۔ اللہ کے نزدیک ماضی اور حال اور مستقبل کی کوئی ڈویژن نہیں، وہ ایک سیدھے ہاتھ پہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک اکائی کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پرفیکٹ، اگر ماضی پرفیکٹ نہیں بنا سکا تو خدا کا ہے۔ اگر اس کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپرفیکشن اس کے پرفیکٹ برین سے نہیں نکلی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑے گی تو بدلے گا نا۔ آپ ایک ایسے امکان کا سہارا لے رہے ہو جو خدا پہ منطبق ہی نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بنا چکا، سیل کر چکا، ختم کر چکا، اور اس میں صرف اس کی تبدیلی میں وہی تصرف کر سکتا ہے، ورنہ اس میں خطا کا کوئی امکان داخل نہیں ہے۔ یہ ایک اکنامکس کا کویسچن آگے۔ یہ دو باتیں میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ بگ بینگ کے بارے میں آج تک یہ کہا جاتا رہا کہ بگ بینگ از پروبیبلی دی بگننگ آف دی یونیورس۔ ابھی لیٹسٹ کچھ ریسرچ آئی ہے، سائنٹیفک امریکن ایک جرنل ہے، اس میں کہ ابھی یہ بڑا سنجیدہ طبیعیاتی مسئلہ ہے اور سنجیدہ طبیعیاتی بحث ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ ایکچولی بگ بینگ سے پہلے جو چیز تھی وہ نہ مادہ تھا نہ روشنی تھی، کوئی لطیف شے تھی، اس کو کنڈنس کیا گیا، اور جب اس کو کنڈنس کیا گیا تو ڈینسٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ دی میٹر اور وٹ ایور کیم انٹو بینگ باؤنسڈ بیک۔ تو اس تھیوری کو باؤنسنگ یونیورس کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی کوئی بہت ہی لطیف شے تھی جس کو کنڈنس کیا گیا اور وہ اتنا قریب آئی کہ اس کی ڈینسٹی نے اس شے کے اندر موجود اتنی ریپلسو فورسز کو جنریٹ کیا کہ وہ ایکسپلوڈ ہوئی۔ اس لیے بجائے بگ بینگ کے اس کو باؤنسنگ یونیورس کے نام سے بھی اب کہا جاتا ہے۔ اس پہ بڑا ایکسٹینسو کام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات، فقط ایک ذاتی رائے کہ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے، میرے خیال میں استاد ایک مکمل جواب دے چکے ہیں، لیکن میں صرف عادتاً کچھ کہنا چاہوں گا کہ خدا چاہے تو ماضی بدل سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فلم کو ریوائنڈ کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہے، بھلا وہ کیوں چاہے گا، لیکن یہ کہنا کہ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو بیسیکلی پوری یہ جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہے یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے۔ 2 + 2 - 1 is 3 + 2 is 4 the same way۔ اگر آپ کو پتا ہو تو ریسنٹلی ایک مینڈل براتھ SET سیٹ کے نام سے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ڈسکور ہوئی ہے جو ہے Z capital equals Z⁻² - C۔ یہ مینڈل براتھ سیٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایون جو کیچڑ کے چھینٹے اٹھتے ہیں یا جو آپ جنگلات کو اگتے دیکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک بڑے ہی ریجڈ میتھمیٹیکل فارمولا کے قیدی ہوتے ہیں، اور اس فارمولے کو انہوں نے کمپیوٹر میں استعمال کیا ہے، اور کمپیوٹر میں انہوں نے سلائڈ سی آلٹریشن کر کے دکھایا کہ تخلیقات کے کتنے زیادہ امکانات ہیں کہ ایک سلائڈ سی آلٹریشن کر کے پورے thousands of trees کا اینگل اور ڈیزائن چینج ہو سکتا ہے، اور اسی میں چینج کر کے ٹریز کا کچھ اور بن سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ویرائٹی آف مارفولوجیکل unlimited variety of morphological appearance just by manipulating mathematical equation۔ تو میرا خیال ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ایک میتھمیٹیکل قانون کے پابند ہیں، اور اگر اللہ اس ایکویشن کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کر دے کہ یہ زیرو میں چلا جائے تو کیلکولیشن زیرو ہو کے ہی کین اسٹارٹ فرام اسکریچ۔ ویسے اگر میں ریوائنڈ کروں گا تو ان کو شامل نہیں کروں گا۔ سر یہ سوال ہے سر کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری رائج ہے، یہ کہاں تک اسلامی نظام سے مماثلت رکھتی ہے؟ اب کون سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے؟ خاطر حضرات، ویسے تو میرا خیال ہے ماشاء اللہ تعالیٰ بینکاری نظام کے بہت سارے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، بٹ
anyway, because this is a very specific subject and I have to answer it personally, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک پاکستان میں کوئی اسلامی بینکاری نظام نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہیں اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اپنی اگر کسی اسلامی بینک کے اثاث سے کسی ایسے بینک میں پڑے ہیں کہ جہاں وہ سودی نظام کے تحت ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ اگر نہیں بھی سود لے رہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ واپس کر رہے، وہ سودی نظام کا حصہ ہے. اسلامی بینکاری نظام پر میں نے بہت سوچا ہے، بہت غور کیا ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے صرف اس کو عرض کر دوں کہ قرآن حکیم میں بڑی عجیب سی بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ اتنی بڑی خرابی اور اتنا کم ذکر، اتنا بڑا مسئلہ اور اس کا عنوان ہی کوئی نہیں. ان کیا حیرانی کی بات ہے کہ 3 آیات صرف وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا بس، یا پھر دوسری آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کوئی لے گا تو خدا و رسول سے جنگ، بڑی سخت تحدید ہے، کوئی لے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا، کوئی دے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا. اور تیسری اس سے بھی چھوٹی آیت، اس سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. غور کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا المیہ، اتنی بڑی سزا کا المیہ، کو مسلمان بھی ہوگا اور اللہ رسول سے جنگ کرنا بھی پسند کرے گا، اتنی بڑی سزا سنائے گی. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی، قطعاً کوئی بات نہیں کی گئی، سوائے ایک آیت میں پورا نظام بند کر دیا. حد بلاغت، I swear honestly کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سود کے مخالف نظام کو اتنی سمپلی کلوز کر دے گا اور اس کا مٹانا سود کا اتنا آسان ہوگا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ خدا سود گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب خادم حضرات، آپ کے بڑے بڑے کوئی بھی دانشور سوچتا تو ہے کہ اس نظام کو کیسے ہم تخلیق کریں. میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں. لیجیے ہم نے ایک صدقات بینک قائم کر دیا. صدقات بینک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے، میں نے، سب نے مل کے ہم نے 1 کروڑ کے صدقات دیے. اب اس صدقات جو آپ نے دیے اس پہ آپ کی کیا پابندی ہے؟ آپ نے کیا پابندی رکھی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پابندی نہیں. آپ نے واپس ہی نہیں لینے، آپ نے بینک کو امانت دے دی ہے، آپ نے کہا جاؤ جدھر مرضی خرچو، خیرات کرو. اب دیکھیں، جب ہم نے بینک آف صدقات قائم کر دیا 1 کروڑ کے ساتھ، ہم نے اعلان کیا کہ جس کو قرضے کی پیسے کی ضرورت ہے کام کاج کے لیے، ہم 10,000 روپے تک کا قرضہ دیتے ہیں. خاتون حضرات، اعتراض اٹھے گا کہ قرضہ لے کے کوئی واپس ہی نہیں کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ نے کون سا کسی کو واپس کرنے؟ مگر اگر پہلی مرتبہ 100 میں سے 20 بندے بھی آپ کو صدقات واپس کر دیتے ہیں تو اگلی مرتبہ پھر 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جائیں گے. اور یہ جو نظام 5 سال میں آپ 10,000 سے بڑھ کر اب آپ 1 لاکھ یہ قرضے دینے کے قابل ہو جاتے ہو. اس سے 5 سال کے بعد آپ 10 لاکھ اور 20 لاکھ قرضے دینے کے قابل ہو جاتے ہو. کیونکہ صدقات کے نظام میں جب لوگ ایک بینک سے بغیر سود دیے قرضہ لے سکتے ہوں گے اور واپسی بھی شرط نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ صدقات سے کیوں نہیں قرضے لیں گے؟ اب سوال یہ کہ کیا فیکٹری والوں کو مل سکتا ہے؟